آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روئے ظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے، زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت و مجالست کی حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے تھے اور کمزوروں کی دلداری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے۔ کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتور کی نظر میں بھی محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات تھے۔ جب دیات کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا جاتا تو لوگ آپ کی تصدیق کرتے، اور جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیع المرتبت اور عالی شان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی جاتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار، تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ و اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطین اور صاحب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو اور حسین چہرے کے مالک تھے۔ رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور بلا تعامل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی۔ ابن الدغنہ کی پناہ پر واپس آ گئے، لیکن پھر اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدائے واحد و قہار کی دین کا علم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ و عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ثانی اسنین تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جمع مردی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔
عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع و منکسر المزاج تھے، دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و خیرات کے جامعہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن چہرے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنا امام بنانے طے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا۔ مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے اور ایوان ہل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب و بلیغ، خلیفہ معظم اور رافت و حلم اور دین و علم جیسی صفات سے متصنف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام تھے۔ آپ سلام کو رواج دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدمی کمزور تھا جب تک کہ اس سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ نکال کر محلے کے بچوں کو دیتے اور پیتے۔ آپ نے 4 شادیاں کی اور آپ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت اور رفیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحب بنے، اور حوض کوثر پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیس، اور پیشی کے دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور خیر البریہ، خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم